بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، کچھ عام خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈاکٹرز نے چیک کیا اور دو طرح کی رپورٹیں اب منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ ایک وہ رپورٹ ہے جو حکومتی ذرائع سے آ رہی ہے اور ایک وہ رپورٹ ہے جو آزاد ذرائع سے آ رہی ہے۔ آزاد ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز گئے ہوئے ٹیم ایچ بی میں اندر گئی ہیں عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے، ان کے ذریعے سے یا جیل کے ذرائع کے حوالے سے یا کسی اور سورس سے کوئی خبر نکل آئے، کوئی صحافی نکال آئے تو اس میں کچھ اور چیزیں، باقر سجاد صاحب ہیں، انہوں نے کچھ اور کہا، اور کچھ ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں یا حکومت کے ساتھ تعلقات ہیں، انہیں جو میڈیکل رپورٹ دی گئی وہ کسی اور طرح کی ہے۔ اب دونوں چیزوں میں الگ الگ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ آزاد ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت زیادہ خراب ہے اور ان کی آنکھ کی حالت کے حوالے سے تشویشناک اطلاعات ہیں، جبکہ کچھ جو صحافتی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو حکومتی ذرائع نارملی وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، عمران خان صاحب کی آنکھ میں بہتری آئی ہے اور مزید بہتری آ جائے گی۔ اب یہ بہتری کیسے آئی ہے؟ کیونکہ جب انجیکشن لگا تھا تو اس کے کافی دنوں کے بعد عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو یہ سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ 85% آنکھ میڈیکل رپورٹس کے مطابق ضائع ہو چکی ہے۔ اب اس بیچ میں تو کوئی اور ٹریٹمنٹ ہوا نہیں، تو پھر باقی آنکھ کیسے ریوائیو ہو سکتی ہے؟ وہ تو وہیں پہ ہوگا معاملہ، تو اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتا۔ اور ورس ہوا یا نہیں ہوا، یہ اب ایک اور کچھ جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات پہلے سے برے ہیں۔ دیکھیں، چور کی داڑھی میں تنکا، آپ نے یہ کئی مثال سنی ہوگی۔ اب اس مثال کو اپنے ذہن میں آپ رکھ لینا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا کیا ہے اور یہ کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ حکومت اس وقت وہی حرکت کر رہی ہے جو چور کی داڑھی میں تنکا والی حرکت ہے، یعنی عمران خان صاحب کے ڈاکٹروں کو جانے نہیں دے رہے۔ میں کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن جو لوگ میڈیکل ایکسپرٹ ہیں ان سے میری بات ہوئی تو کچھ کلیئرٹی آئی ہے۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ کے دوران عمران خان صاحب کے ڈاکٹر اگر موجود ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کے ڈاکٹروں نے باہر آنے کے بعد کبھی بھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ کیسے آئے، ان کا شوگر لیول کیسا ہے، ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کیسا ہے، یا اوور آل ان کی کنڈیشن کیسی ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیشہ یہی چیزیں باہر آ کر بتائیں۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ڈاکٹر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عاصم منیر صاحب ذہنی مریض ہیں، یا عمران خان نے کوئی عاصم لاء کی بات کی ہے، یا عمران خان نے کوئی اور ایسی بات کی ہے۔ ڈاکٹرز کبھی پولیٹیکل بات باہر آ کر کرتے ہی نہیں ہیں۔ شوکت خانم کے بڑے پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، عمران خان صاحب کو بڑے لمبے عرصے سے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا کنسرن صرف عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے۔ اب اگر ڈاکٹر باہر آ جائیں اور ڈاکٹر باہر آ کے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بتائیں جیسا کہ حکومت بتانا چاہتی ہے، اور عمران خان صاحب کے ڈاکٹر اگر آ کے اناؤنس کریں گے تو بے چینی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو احتجاج چل رہا ہے اس میں حکومت کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا۔ یعنی حکومت تو یہ چاہتی ہے نا کہ استحکام آئے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، احتجاج نہ ہو، لیکن یہ حکومت جان بوجھ کر ایسی حرکت کیوں کر رہی ہے جس سے لڑائی جھگڑا بڑھے، جس سے صورتحال جو ہے وہ مزید تشویش میں جائے، لوگوں کی بے چینی میں اضافہ ہو۔ عمران خان صاحب کو کرنا تو یہ چاہیے تھا، حکومت کو خود ہی آفر کرتی جی آپ ڈاکٹر دیں عمران خان صاحب کے، آپ آئیں، آپ کو چیک کروا دیتے ہیں، یہ آپ بلڈ ٹیسٹ بھی لے لیں، آپ سارا کچھ کر کے تو آپ دیکھ لیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب کی فیملی ہے، اگر انہیں بھی ملنے دیتے تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ درجنوں عمران خان صاحب کے بیانات پہلے آ چکے ہیں، ایک بیان اور آ جاتا تو کیا قیامت آ جاتی؟ فرض کریں فیملی آ کے 2-4 جملے بول دیتی نا، تو یہ 2-4 جملوں میں اور کیا قیامت آ جاتی؟ اتنا کوئی آسمان تو نہیں گر جاتا۔ اس سے پہلے اتنی مرتبہ عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیے ہیں، عاصم منیر صاحب کو تو ایکسٹینشن بھی مل گئی، استثنا بھی مل گیا، تو اب انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ کوئی پرابلم تو ان کو نہیں ہونی چاہیے کہ اگر عمران خان کی بہنیں ملیں گی تو کوئی ایسا بیان باہر آ جائے گا جس سے کوئی بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ یہ کوئی ضد، انا، غصہ، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ نوکری کے اندر نہیں ہوتی، یہ غیرت ویرت نہیں ہوتی نوکری کے اندر۔ یہاں نوکری میں صرف جو ہے وہ اپنا مفاد ہوتا ہے یا اپنی نوکری ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا کچھ ضرور ہے جسے یہ لوگ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ اب بات یہاں پہ آ کے رکتی ہے، جس کی چور کی داڑھی میں تنکا، یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے بتائی تھی کہ یہ ملاقات عمران خان صاحب کی ہونے ہی نہیں دے رہے۔ ان کی کوشش ہے کہ کوئی معاملہ باہر نکلے ہی نہ، اور میری انفارمیشن کے مطابق جو سلمان صفدر صاحب نے لکھا وہ عدالت جانے سے پہلے بھی بہت ساری جگہوں پہ پہنچ گیا تھا۔ یعنی ان کو اتنا زیادہ اس بات کا خیال ہے اور انہوں نے اتنا زیادہ چیزوں کو کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ یہ عمران خان کی انڈیپینڈنٹ اوپینین باہر آنے نہیں دیں گے۔ ایسا کیا ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں؟ عمران خان ایسا کیا بتا سکتے ہیں جو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ باہر عوام کو، پاکستانیوں کو پتہ چلے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے
جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستانیوں کو پتا چلے. بلڈ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ڈاکٹر بار بار کہہ چکے کہ کئی سالوں کے جو بلڈ کے ریکارڈ ہیں ان میں عمران خان صاحب کے خون میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے یہ کلاٹس پیدا ہو جائیں. میں ذاتی طور پہ یہ کلاٹ پیدا ہونے کی بیماری کو اس لیے جانتا ہوں کہ میرے ایک عزیز ہیں, وہ اپنا INR مینٹین رکھنے کے لیے ایک مخصوص دوائی کھاتے ہیں. میرے والد صاحب ہیں, میں صاحب آپ کو بتا دیتا ہوں, انہیں یہ پرابلم ہم سارا گھر فیس کرتا ہے جب کسی ایک شخص کو یہ پرابلم ہو. تو میرے والد صاحب کا جو بلڈ ہے اس میں کلاٹنگ ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے بڑا شدید ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑا اور ملٹیپل ٹائم, اور کافی لمبا عرصہ ہم پریشان بھی رہے. اب وہ دوائی کھاتے ہیں اپنے خون کو باریک کرنے کے لیے, خون کو پتلا کرنے کی میڈیسن وہ کھاتے ہیں اور ان کا وہ ریگولر ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بلڈ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. عمران خان کے جتنی بھی بلڈ رپورٹس ہیں وہ تو بالکل ریگولر چیک ہوتی رہی ہیں, اور اگر وہ بالکل نارمل ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یہ پرابلم کیوں ہوا, اچانک سے کیسے ہو گیا, اس کے بلڈ میں ایسا کیا ہے جو آزادانہ طور پہ عمران خان کے بلڈ کا ٹیسٹ نہیں لینے دے رہے, یا شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں کو وہ سیمپل نہیں دیے جا رہے جس پہ عمران خان صاحب کے بلڈ کا ٹیسٹ ہو سکے. اب یہ کلاٹنگ جو ہونا ہے نا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس میں دیکھیں علیمہ خانم کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ میں آپ کو یہاں پہ پڑھ کے ضرور سناؤں گا. جو علیمہ خانم نے بات کی اس حوالے سے, کہ علیمہ خانم نے کہا کہ ہمیں یہ فکر بڑھتی جا رہی ہے کہ آخر ہمارے خاندان کے فرد کو عمران خان کے معائنے کے وقت موجود رہنے سے کیوں روکا جا رہا ہے. کیا ڈاکٹر عظما اور ڈاکٹر نوشیروان کے نام اس لیے مسترد کیے جا رہے ہیں کہ وہ انتہائی قابل اور مستند ڈاکٹر ہیں. دیکھیں یہ علیمہ خانم نے, انہیں پہلے کہا گیا آپ نام دے دیں, انہوں نے ڈاکٹر عظما کا نام دیا, وہ ڈاکٹر ہے نہیں جانے دیا. پھر انہوں نے کہا جی اپنے خاندان میں سے آپ کسی اور کا نام دے دیں, بہنیں نہیں جا سکتی, اوپر سے بڑے صاحب کا حکم ہے. تو پھر ڈاکٹر نوشیروان کا نام دیا گیا, تو انہوں نے کہا جی وہ بھی نہیں جا سکتے. تو ڈاکٹر تو وہ نیڑے ہی نہیں لگنے دے رہے. ایک تو بہنوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب بہنوں کو کچھ بتائیں کہ بہنیں باہر آ کے بتا دیں. دوسرا, وہ ڈاکٹر کوئی عمران خان کے قریب ایسا نہیں لگنے دے رہے جو انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر ہو اور اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین دے سکے. علیمہ خانم نے یہی خدشہ ظاہر کیا ہے. وہ کہتی ہیں عمران خان کے معائنے کے لیے حکومت نے اس ماہر ڈاکٹر کو مسترد کر دیا جس کی سفارش ہمارے ڈاکٹروں نے کی تھی. یعنی ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا نا, انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ ہمیں نہیں لے کے جا رہے تو یہ والا ایک ماہر ڈاکٹر ہے اس کو لے جائیں آپ. تو اس ڈاکٹر کو بھی حکومت نہیں لے کر گئی, لہذا انہیں متبادل نام فراہم کر دیے گئے. ہم نے خاندان کی نمائندگی کے لیے ڈاکٹر عظما خان کا نام دیا. ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان کی بہنوں کو اجازت نہیں ہے, وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا. پھر کزن کا نام دیا ڈاکٹر نوشیروان برکی کا, تو کہا گیا جی وہ بھی نہیں, انہیں بھی مسترد کر دیا گیا. تو یہ کیا چھپانا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ شہباز گل نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. جو سٹیٹمنٹ ہے سمپلی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کھانا بنانے کے بعد جب کھانا تیار ہو جاتا تھا تو اس کو ایک کمرے میں رکھا جاتا تھا. اس کمرے کی چابی جو ہے وہ یا تو ڈپٹی جیلر کے پاس ہوتی تھی, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف جیل جو ہوتا ہے, یا وہ ایک کرنل ہے اس کے پاس وہ چابی ہوتی تھی. جب خان صاحب کا کھانا بن جاتا تھا تو کئی بار کرنل صاحب اس کمرے میں کئی منٹ تک رہتے تھے. وہ کھانا چکتے تھے یا کچھ ملاتے تھے اس کے بارے میں نہیں پتا. عمران خان جتنی ورزش کرتے ہیں اور فٹ ہیں, ان کا جو کلاٹ بن جانا بلڈ کے اندر یہ غیر معمولی بات ہے. اچھا یہی وہ چیز ہے جسے سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں, اور اسی کے اوپر ایک بے چینی ہے. احتجاج پاکستان تحریک انصاف کا چل رہا ہے, اس میں شدت آتی جا رہی ہے. آج کیونکہ ورکنگ ڈے شروع ہو گیا تو اسٹوڈنٹ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں, نوجوان اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. یہ جو احتجاجی تحریک ہے یہ لیڈر لیس ہے, اور اس میں نوجوان لیڈ لے رہے ہیں. یعنی خرم ذیشان کا نام آپ دیکھیں, یا آپ دیکھیں خالد خورشید کو دیکھیں, یا باقی نوجوانوں کو دیکھیں, تو زیادہ تر نوجوان ہیں. ابھی شاہد کٹک نکلے وہاں سے, اور شفیع اللہ جان, یہ لوگ گئے, انہوں نے کرک بھی بند کر دیا اور یہ آگے سوابی میں بیٹھ گئے. اور جو باقی لوگ ہیں, احمد خان نیازی ہیں, یا جتنے بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف